الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی گزشتہ کل ہم نے نجاستوں کو زائل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے جو بقیہ مسائل تھے ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور اسی طرح نجاستوں سے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں ان میں سے جو متفرقات ہیں ان میں سے کل ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، اور آج ہمارے پاس اسی سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور یہ دوسرا مسئلہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو غیر اسلامی ممالک میں رہائش پذیر ہیں، کاروبار کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، یا وہاں کے ہی رہنے والے مسلمان ہیں، تو ان کے تعلق کے اعتبار سے ان مسائل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کفار اور مشرکین کے برتن استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں، کفار اور مشرکین، ان کے برتن کیا استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ برتن عموماً اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا تو بالکل نئے ہوتے ہیں یا پھر استعمال شدہ ہوتے ہیں۔ اب برتن اگر نئے ہیں تو ان کا حکم اور ہوگا، اگر استعمال شدہ ہیں، پہلے ان کو یوز کیا جا چکا ہے، تو ان کا حکم اور ہوگا، اور ان کی بھی پھر مختلف صورتیں ہوگی۔ تو ہم ہر ایک اعتبار سے اس کا حکم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو کفار کے برتن دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو بالکل نئے ہوں گے یا استعمال شدہ ہوں گے۔ اگر تو بالکل نئے ہوں تو انہیں بالاتفاق استعمال کرنا جائز ہے، یعنی اگر انہوں نے یوز نہیں کیا، ان کو استعمال نہیں کیا، تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور عموماً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیر اسلامی ممالک سے ہماری طرف آتی ہیں اور بالکل نیو ہوتی ہیں، جیسا کہ مشینری ہے، برتن ہیں، اور کئی چیزیں ادویات وغیرہ ہیں جو باہر سے آتی ہیں۔ تو جو بالکل نئی چیزیں ہوں استعمال کی، ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہیں پہلے انہوں نے استعمال کیا ہو کفار نے، تو اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ تو دو صورتیں اس کی زیادہ معروف جو بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان میں نجاست لگی ہوگی یا پھر کچھ حرام کھایا گیا ہوگا، یعنی برتن جو استعمال شدہ ہوتے ہیں غیر مسلم لوگوں کے، کفار کے، مشرکین کے، ان میں یا تو نجاست لگی ہوگی یا کچھ حرام کھایا ہوگا۔ اس صورت میں بالاتفاق دوئے بغیر انہیں استعمال کرنا جائز نہیں، انہیں دوئے بغیر استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے، مطلب جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب ان میں نجاست لگی ہو یا کچھ حرام کھایا گیا ہو اور آپ کو یقین ہو، یا پھر وہ استعمال شدہ تو ہیں لیکن دھوئے ہوئے اور صاف ہیں، تو ان کے استعمال کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ان میں حرام کھایا گیا ہے اور وہ نجس ہے، ان میں نجاست لگی ہوئی ہے، اس صورت میں انہیں بغیر دھوئے استعمال کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ لیکن استعمال شدہ تو ہیں لیکن صاف ہیں، دھوئے ہوئے ہیں، تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر استعمال کیے جائیں۔ انتہائی مجبوری کی صورت میں اچھی طرح دھو کر ایسے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے جنہیں کفار نے استعمال تو کیا ہو لیکن وہ دھوئے ہوئے ہوں، صاف ہوں۔ اور بعض علماء نے دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ کفار کے برتن جب تک بظاہر صاف ہوں ان کا استعمال مطلقاً جائز ہے، دھونے کی ضرورت بھی نہیں۔ یعنی یہ دونوں اقوال میں فرق ہے، دونوں اقوال میں یہ فرق ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہیں دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، اگر وہ صاف ہیں، اگرچہ انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں لیکن اگر دھوئے ہوئے ہیں، دھلے ہوئے ہیں، صاف ہیں، تو ان برتنوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دونوں قولوں میں فرق ہے، پہلے قول میں دھونے کی قید لگائی گئی ہے اور دوسرے قول میں بغیر دھوئے بھی انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں راجح ہمارے پاس کون سا مسئلہ ہے؟ تو راجح اس میں، جیسا کہ علامہ محمد العنوین شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ کفار کے برتنوں میں کھانے سے اجتناب کیا جائے، الا کہ کوئی اور برتن نہ ملیں یا کوئی مجبوری ہو تو ان کے برتن دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر نئے برتن ہیں تو انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا اختلاف جو ہم علماء کا پڑھ رہے ہیں، جو اشکال مسئلہ ہے وہ استعمال شدہ برتنوں کے بارے میں، تو اصل یہ ہے کہ انہیں استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر اور کوئی برتن میسر نہ ہوں، مہیا نہ ہوں،
تو اس صورت کے اندر ان کے برتنوں کو دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی مجبوری ہو تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کفار کے جو کپڑے ہیں، غیر مسلموں کے، مشرکین کے جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ کیا استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر کیے جا سکتے ہیں۔ مطلقاً؟ جی سر۔ کیوں؟ سر کیونکہ وہ تو نجس تو نہیں نا ہے، تو کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن کیا اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار تو استنجا ہی نہیں کرتے، وہ تو استنجا ہی نہیں کرتے، طہارت وغیرہ وہ ان کے ہاں تو اتنا زیادہ خیال ہی نہیں کیا جاتا ان چیزوں کا، پاکی وغیرہ کا۔ بدن کی بات اور ہے، لیکن یہاں تو کپڑے جو بدن کے ساتھ ہر وقت ٹچ ہوتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں، ہم ان کپڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کا پیشاب نکلا ہو اندر، چپ کر کے پہن لیں گے جب سر ملیں گے۔ نہیں تو سر وہ دھو کر ہی استعمال ہو سکتے ہیں نا، یہ تو نہیں نا کہ ہم نے ویسے ہی لا کر استعمال کر لینے ہیں۔ تو پھر آپ مطلق نہ کہیں کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جی سر دھو کر۔ تو ہم کہیں گے کہ کفار کے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی ملبوسات وغیرہ جو آتے ہیں، ہم اس کو بھی اسی طرح دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اگر تو بالکل نیو ہیں تو ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی حرام چیز کی جلد سے نہ بنائے گئے ہوں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کی جلد وغیرہ سے نہ بنائے گئے ہوں۔ اگر نیو ہے تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ رہے استعمال شدہ، تو استعمال شدہ میں بھی ہم کہیں گے کہ انسان کوشش کرے کہ نیو ہی استعمال کرے، اگر اللہ نے طاقت اور استطاعت دی ہے نیو استعمال کرے، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر ان کو دھو کر استعمال کرنے چاہیے، بغیر دھونے کے انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کفار کے ہاں یہ پاکیزگی، طہارت وغیرہ اس چیز کا اہتمام بالکل بھی نہیں ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا بھی وہ لوگ شکار ہوتے ہیں، ایڈز اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں۔ اگرچہ بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کی بھی تلقین کی ہے، احتیاط کی بھی آپ نے جو ہے تلقین کی ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی۔ تو اس وجہ سے ہم مطلقاً یہ کہیں کہ چپ کر کے آپ لے کر لنڈے سے پہن لیں اسی طرح ہی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو دھونا چاہیے، اگر انسان استعمال کرنا چاہتا ہے تو بغیر دھوئے ان کے کپڑے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ طہارت وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اسلام کی خوبی اور میزہ ہے، مسلمانوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اگرچہ بعض مسلمان بھی ان کے ساتھ رہ کر اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلام کی یہ خوبی ہے، نظافت اور طہارت اور پاکی اور یہ چیزیں۔ اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مشرکین نے کہا تھا کہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ تمہیں ہر چیز کا سبق دیتا ہے، کیسا تمہارا دین ہے، حتیٰ کہ تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اجل، ہاں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، اور جب ڈیلے استعمال کریں تو طاق استعمال کریں، اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف رخ نہ کریں، قبلے کا احترام کریں۔ انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی جو اسلام کی خصوصیات اور اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیاں ہیں، جس سے اسلام کی ویلیو اور اہمیت اور زیادہ بڑھتی ہے، اور اسلام کا مرتبہ اور مقام اور زیادہ بڑھتا ہے، اور غیر مسلم لوگوں کی نظر میں بھی اسلام کا مقام ان چیزوں سے بڑھتا ہے۔ اچھا، یہ جو پہلا قول ہے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ برتنوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے، تو اس میں پہلے قول والوں کی دلیل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل الکتاب، کہ ہم ایک ایسی قوم، ایسی زمین میں ہیں جہاں اہل کتاب رہتے ہیں، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ یہودی یا عیسائی ہیں۔ افناکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، اور ہم جو ہے وہ شکار والی زمین میں ہیں، اصید بقوسی وبکلبی الذی لیس بمعلم، اور میں اپنی قوس یعنی جو مطلب تیر چلانے والی ہوتی ہے اس سے، اور اپنے کتے سے شکار کرتا ہوں، ایسا کتا جو کہ معلم نہیں، سدایا ہوا نہیں، وبکلبی المعلم، اور ایک ایسا کتا جو کہ سدایا ہوا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ اگر شکار کروں، فما یسلو لی، تو میرے لیے کون سا صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما ذکرت من اہل الکتاب
رہا جو تو نے ان کے برتنوں کا ذکر کیا ہے اہل کتاب کے، تو آپ نے فرمایا فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن مہیا ہوں، میسر ہوں، تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، یعنی جو ہم نے پہلا قول پڑھا تھا کہ مجبوری کی صورت میں ان کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں استعمال شدہ، بشرطے کہ انہیں دھو کر استعمال کیا جائے، بشرطے کہ انہیں دھو کر صاف کر کے استعمال کیا جائے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تمہیں دوسرے برتن مہیا ہوں، میسر ہوں، تو ان کے برتن استعمال نہ کرو۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پا سکو، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، تو انہیں دھو لو اچھی طرح اور انہیں جو ہے وہ استعمال کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرے قول والوں کی کیا دلیل ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مطلقاً کھانا جائز ہے، مطلقاً ان کے اندر پینا کھانا ان کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل ایک تو حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس میں کیا ہے، ان امرأۃ یہودیہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ مسمومہ، ایک یہودیہ عورت نے، یہ خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوا پہلے، کہ ایک یہودیہ عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زہر آلود بکری لے کر آئی، اس نے آپ کی دعوت کی اور اس کے اندر زہر ملائی تھی۔ فاکل منہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھا لیا۔ فجیء بہا، تو اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فسألہا، تو آپ نے اس سے سوال کیا، عن ذالک، اس کے بارے میں۔ فقالت، اس نے کہا، اردت لاقتلک، کہ میں نے تجھے قتل کرنے کی غرض سے یہ کیا ہے، یعنی شہید کرنے کی غرض سے۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، ما کان اللہ لیسلطک علی ذالک علی ذاکی، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز بھی اس کی قدرت اور طاقت نہیں جو ہے وہ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر تو یہ مطلب کوشش اور بھی کر لے تو اس کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوگی، چونکہ وہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اور وہ آیت کون سی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ آیت نازل کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ دینا کہ اے نبی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ تھا، تو اس توکل کی طاقت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اللہ پہ آپ کا بھروسہ تھا کہ ما کان اللہ لیسلطک علی ذاکی، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز بھی اس پہ قدرت نہیں جو ہے وہ دے سکتا تھا۔ قالا، راوی کہتے ہیں، او قالا، یا آپ نے کہا کہ علیہ، یعنی مجھ پر، ما کان اللہ لیسلطک علیہ، کہ اللہ تجھے میرے اوپر مسلط نہیں کرتا۔ قالا، راوی کہتے ہیں، قالو، صحابہ نے کہا، الا نقتلها، کہ ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، لا، نہیں، آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، اس عورت کو، واللہ عالم۔ تو اس حدیث کے اندر جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی، جو کتابیہ عورت ہے، ان کے برتن کے اندر کھانا کھایا ہے، لیکن آپ نے دھویا نہیں ان کے برتن کو، بغیر دھوئے آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے برتن استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ مشرک اور جو اہل کتاب ہیں ان دونوں میں فرق کیا جائے گا، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں ان کے کھانے اور ذبیحہ وغیرہ میں فرق کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اہل کتاب کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مشرکین جو ہیں ان کا ذبیحہ اور ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اہل کتاب کے اندر بھی مشرکین موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کے کھانے اور ان کے ذبیحہ کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو یہاں یہودیہ کے گھر سے دعوت قبول کرنا اور اس کے گھر سے کھانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے برتن کو دھویا نہیں ہے، بغیر دھوئے آپ نے اسے استعمال کیا ہے۔ یہاں ایک فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ الْيَهُودِيَّةُ الْفَاعِلَةُ لِلسُّمِّ اسمها زینب بنت الحارث اخت مرحب الیہودی، کہ یہ عورت جس نے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کو زہر آلود بکری کھلائی تھی، آپ کی دعوت کی تھی، یہ اصل میں جو مرحب تھا، جو خیبر کا بہت بڑا اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا تھا اور بہادر اور شاہسوار سمجھتا تھا، مرحب، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا اور اس نے اشعار پڑھے، حضرت علی نے بھی اشعار پڑھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو یہ وہی مرحب جو ہے جس کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے ضمن میں، شجاعت کی، دلیری کے ضمن میں، یہ اس مرحب کی بہن تھی، یہ زینب بنت الحارث، جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دینے کی کوشش کی تھی۔
دوسری دلیل یعنی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ برتن دھونے کی بھی ضرورت نہیں اور انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر صاف ہے تو، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضؤوا من مزادات امرأۃ مشرکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے مشرکہ عورت کے مشکیزے سے جو ہے وہ وضو کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے مشرکہ عورت کے مشکیزے سے، مشکیزہ آپ جانتے ہیں چمڑے سے بنا ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا برتن ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے، تو وجہ استدلال یہ ہے کہ مشرک کے برتن میں وضو کیا جا سکتا ہے تو اس میں کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، یہ اصل میں اس سے جو ہے وہ استدلال اس چیز پہ لیا گیا ہے۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث ہے مطلب اس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ، لیکن یہ الفاظ حدیث کے اس طرح متفق علیہ نہیں ہے بخاری مسلم میں، البتہ اس کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو منگوا کر اسے استعمال کیا ہے، تو لیکن ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث متفق علیہ نہیں بلکہ سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال وجہ استدلال ہماری تو اس سے یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشرکہ عورت کے مشکیزے سے جب وضو کیا ہے، تو وضو بھی آپ جانتے ہیں کہ طاہر اور طہور پانی سے ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکہ عورت جو ہے یا مشرکین جو ہیں ان کے برتنوں میں کھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، اصل میں آگے ہمارے پاس جو ہے یہ فی الحال جو متفرق مسائل تھے یہ ختم ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آگے مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ قضاء حاجت کے آداب کا مسئلہ ہے۔ یہاں نجاستوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، آگے قضاء حاجت کے جو آداب ہیں وہ ایک الگ دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو قضاء حاجت کے آداب کا آج حصہ نمبر 1 جو ہے، پہلا حصہ یہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، پہلے بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کی عظمت اور کمال کی دلیل ہے کہ اس میں ہماری شریعت کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہر چھوٹی بڑی برائی اور شر سے بھی آگاہ کر کے اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض غیر مسلموں نے بڑی حیرانگی سے یہ سوال کیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اور تو حضرت سلمان فارسی سے انہوں نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے پھر وہ جواب دیا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں جو حضرت سلمان فارسی کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں قضاء حاجت کے سب جو ہے وہ طریقے بھی بتاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر قضاء حاجت نہ کرو، اور لید وغیرہ اور نجس چیز سے استنجا نہ کرو، ہڈی وغیرہ سے، تو ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے چونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے۔ نبی کریم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ تمہارے جو جن بھائی ہیں یہ ان کی خوراک ہے، اس وجہ سے اس سے استنجا نہ کیا کرو۔ تو اس حدیث میں شریعت کے کامل اور شامل ہونے کا بیان ہے کہ کس چیز میں کامل اور شامل ہے، ہر اس چیز میں جس کے لوگ محتاج ہیں، عبادات سے ان کا تعلق ہو یا معاملات سے ان کا تعلق ہو۔ یہاں ہمارے پاس جو مسئلہ قضاء حاجت ہے، قضاء حاجت کی تعریف کیا ہے، قضاء حاجت سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ قضا یقضی قضاء سے ہے، قضا یقضی قضاء سے مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے فارغ ہونا یا پورا کرنا، منقطع ہونا، اور الحاجہ سے مراد حاجت اور ضرورت اور ہر وہ چیز ہے جس کا انسان محتاج رہے۔ تو چونکہ انسان اس کا بھی محتاج ہے، بول و براز کا بھی، چونکہ انسان کھاتا ہے اور اس کے بعد انسان کھانے کے بعد کچھ انسان کے خون اور دیگر جو چیزیں ان میں منتقل ہو جاتی ہے خوراک، اور باقی جو فضلات ہوتے ہیں وہ فضلے بن کے خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ فضلات کا خارج ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم اور اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وگرنہ اگر انسان بیماری کا شکار ہو جائے اور یہ فضلات خارج نہ ہو تو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی انسان کو، قبض کی بیماری، کئی اور بیماریاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے۔ لیکن عرب کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ عموماً ایسے الفاظ جو انسان زبان سے ادا کرنا اس میں شرم محسوس کرتا ہے ان کو وہ عموماً کنایاتاً استعمال کرتے ہیں۔ تو اصل قضاء حاجت جو ہے یہ پیشاب کرنے پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کی جگہ پر قضاء حاجت کا لفظ جو ہے وہ عرب بولتے ہیں اس وجہ سے تاکہ وہ جو الفاظ جن کو زبان سے اکثر ادا نہیں کرنا چاہیے ان کی جگہ پر قضاء حاجت کا لفظ جو ہے وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ قضاء حاجت کے آداب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب انسان قضاء حاجت کرتا ہے تو یا تو آبادی میں ہوتا ہے یا غیر آبادی میں ہے۔ اگر تو آبادی میں ہو تو باتھ روم میں داخل ہونے سے قبل اس بات کی تسلی کر لے کہ اندر کوئی دوسرا موجود تو نہیں،
یعنی آپ عموماً جو پبلک جو واش رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ ان چیزوں میں بہت سستی کرتے ہیں. مطلب جو آبادی میں ہیں پبلک مثلا جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں, بعض لوگ اندر سے کنڈی نہیں لگاتے, اسی طرح دروازہ کھلا اندر قضائے حاجت کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور اوپر سے کوئی آتا ہے اسی طرح داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی بہت زیادہ اس سے متعلقہ آداب ہیں جن کا ہمیں جو ہے وہ لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے. تو آپ جب کسی پبلک جگہ پہ مطلب کہ آپ وہاں باتھ روم وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تسلی کر لینی چاہیے کہ اندر کوئی موجود تو نہیں ہے. اور اس کے دو طریقے ہیں, ایک تو دروازہ نوک کیا جائے, دروازہ کھٹکھٹایا جائے, کچھ دیر انتظار کریں, یہ نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اندر داخل ہو جائیں, تو کچھ دیر انتظار کریں. اور یعنی دروازہ کھٹکھٹائیں اس کے بعد کچھ دیر انتظار کریں. یہ دو طریقے ہیں, پہلا دروازہ کھٹکھٹانے کا, دوسرا کچھ دیر انتظار کرنے کا. اندر سے پانی وغیرہ کھٹکنے کی آواز آتی ہے یا کوئی اسی طرح کی حرکت وغیرہ اگر اندر محسوس ہوتی تو آپ رک جائیں, کیونکہ بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ, بعض لوگ جو ہے وہ قضائے حاجت میں ہی سو جاتے ہیں, واش روم میں نیند پوری کر کے آتے ہیں, باہر چاہے بندہ جو ہے وہ جس حالت میں بھی کھڑا ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اگر اس کا خیال نہیں کیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کا جو احساس ہے انسان کے اندر وہ نہیں رہتا. تو پہلا ادب تو آبادی میں اس اعتبار سے ہے, بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں آگے اور دایاں پیچھے رکھے. یعنی مسجد میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں ہم دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں, بایاں بعد میں رکھتے ہیں, اور خارج ہوتے وقت ہم بایاں جو قدم ہوتا ہے ہم وہ پہلے رکھتے ہیں اور جو دایاں اس کو بعد میں رکھتے ہیں. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اس کے برعکس, بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اس کے برعکس, یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں ہمارا پاؤں آگے ہونا چاہیے اور بایاں پیچھے ہونا چاہیے. نکلتے وقت اس کے برعکس. تو باتھ روم کے اندر جب داخل ہوں تو دایاں ہمارا پیچھے ہو اور بایاں آگے ہو, لیکن نکلتے وقت اس کے برعکس ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو تیسرا ادب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا قضائے حاجت کے لیے داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. خبیث اور خبائث جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خبیث النفس جنات مذکر ہوں یا مؤنث. خبیث النفس سے مراد دوسروں کو تکلیف دینے والے جو شر پسند ہیں اور شریر ہیں اور دوسروں کا نقصان بلا سوچنے کی بجائے, دوسروں کی خیر سوچنے کی بجائے دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں, تو یہ خبیث اور خبائث ہیں. تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے خبث اور خبائث. خبث اور خبائث یہ خبیث النفس جنات جو ہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث. اور یہاں مراد جو ہے وہ اس کے اندر بعض علماء نے کہا انسان بھی اس کے اندر داخل ہیں. انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے, انسانوں میں بھی خبیث النفس ہوتے ہیں اور طیب النفس بھی ہوتے ہیں. جنوں کے اندر بھی خبیث النفس ہوتے ہیں, طیب النفس بھی ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر بھی مسلمان اور کافر اور ساری طرح کے ہیں, اسے جنوں کے اندر بھی یہ مخلوقات موجود ہیں اسی طرح. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہمیں جو ہے وہ یہ تلقین کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ادعیہ ہوتی ہیں یا اذکار ہوتے ہیں, اسی طرح صبح و شام کے اذکار اور نمازوں کے بعد کے اذکار, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, سوتے وقت دعائیں کرنا, یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. ان کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے. نہ ہماری نمازوں کا اللہ کو فائدہ ہے, نہ ہمارے روزوں کا, کسی ہماری عبادت کا اللہ کو فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہی کامل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہی کامل ہے. آپ حدیث سنتے رہتے ہیں, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا يا عبادي لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص مما عندي. اللہ فرمایا کہ اے میرے بندو, اگر تم سارے کے سارے جنوں انسان, پہلے والے بعد والے, سارے تم ایک متقی پرہیزگار آدمی کی طرح بن جاؤ, متقی دل لے کر آ جاؤ, تو تم میری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سارے ہی میرے نافرمان ہو جاؤ, فاجر آدمی کی طرح ہو جاؤ, خبیث القلب ہو جاؤ, تو تم میری بادشاہت کے اندر کمی واقع نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے تو انسان کا فائدہ ہے, گناہ کرنا ہے تو انسان کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے, اس کی
بادشاہت اس کے کمال میں کسی قسم کا نقص واقع نہیں ہوتا۔ تو بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے یہ ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط، جب آپ بیت الخلاء سے نکلتے یا قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ فرماتے تھے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش اور تیری رحمت اور معافی جو ہے وہ طلب کرتا ہوں، یعنی اللہم انی اسأل مغفرتک، اے اللہ میں تیری مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت غفران کیوں طلب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگی جاتی ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ سر جتنا اسپیسیفک ٹائم بیت الخلاء میں گزارا جاتا ہے اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے۔ ہاں، یہ بعض علماء نے توجیہ ذکر کی ہے۔ اور کوئی؟ اس کے علاوہ وہاں پہ شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوئی شیطانی خیال اگر آیا ہو اس وجہ سے تو اس سے بھی استغفار۔ اور اگر چینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو اس وجہ سے بھی مختلف توجیحات ہیں، لیکن زیادہ جو اس مطلب کہ اس مناسبت سے جو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے توجیہ ذکر کی ہے وہ بہت بہترین ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب اپنے فضلات جو پیٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کے بوجھ کا جب یاد آتی ہے، یعنی انسان جب پیٹ بوجھل ہوتا ہے اس کو جب ہلکا کرتا ہے نا تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ انسان کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے فضلات کا اور جو اس نے مطلب کہ اس کے جسم کے اندر جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ بوجھ جب ختم ہوتا ہے تو انسان کو ایک آرام محسوس ہوتا ہے۔ تو اس پیٹ کے بوجھ سے انسان کو، فضلات کے بوجھ سے انسان کو گناہوں کا بوجھ یاد آتا ہے۔ تو چیزوں کو دیکھ کر چیزیں یاد آتی ہیں، چیزوں کو دیکھ کر چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں بیت الخلاء کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ بوجھ جب نظر آتا ہے تو اس سے پھر گناہ یاد آتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ کتنا خطرناک ہے۔ پیٹ اگر انسان کا بوجھل ہو جائے تو انسان پر کس قدر پریشانی ہوتی ہے، تو وہی اگر گناہوں کا انسان پر بوجھ ہو تو گناہ کس قدر انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے بھی آثار ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی آثار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس بوجھ کو دیکھ کر انسان کو گناہوں کا بوجھ یاد آ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے بخشش جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ یہ مناسبت ہے جو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور یہ قابل مطلب یہ معقول ہے۔ ایک پانچواں ادب، بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کر داخل نہ ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جیسا کہ قرآن کریم یا قرآنی آیات یا مسنون دعائیں وغیرہ، ایسی چیزیں لے کر داخل نہ ہوا جائے۔ اس بارے میں اگرچہ حدیث جو وارد ہوئی ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ ادب ثابت ہے۔ اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ بلوغ المرام میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے وضع خاتمہ ہو تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار کے رکھ دیتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم تھی، جو مور بھی تھی، اس پر آپ جانتے ہیں کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اسے اتار کر جو ہے وہ رکھ دیتے تھے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کلام ہے۔ البتہ یہ ادب ثابت ہے کہ انسان قرآن، ذکر والی چیزیں جس پر اللہ کا نام ہو، اس طرح کا، اس کو لے کر بیت الخلاء میں داخل نہ ہو۔ البتہ جو موبائل ہیں، موبائل جو ہے وہ جب تک چل رہا ہے وہ کتاب کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جب بند ہو جاتا ہے تو وہ عام اپنی اصلی حالت میں اس میں بھی قرآن کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ قرآن اور ان مقدس اوراق کے حکم میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا حکم اور مصحف کا حکم جو ہے وہ دونوں مختلف ہیں۔ نمبر 6، لوگوں سے چھپنا اور ارد گرد کے لوگوں سے دور چلے جانا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ لوگوں سے چھپ کر انسان قضاء حاجت کرے۔ یہ ابھی بھی بعض علاقوں میں جہاں باتھ روم وغیرہ کا انتظام نہیں، یا انسان جب باہر کہیں جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے، وہاں بعض جگہیں ایسی بھی آتی ہیں جہاں قضاء حاجت کے لیے باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں آج بھی کئی ایسے دیہات موجود ہیں جہاں یہ انتظام نہیں ہے، تو اس وقت انسان کو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ، اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پیچھے ایک دن سوار کیا، فاسر الی حدیثا، تو آپ نے چپکے سے مجھے کوئی بات کی آہستہ سے، یعنی سرگوشی کی، مجھے کوئی آپ نے راز بتایا۔ کہتے ہیں لا احدث بی احد من الناس، لوگوں میں سے کسی کو میں وہ بات بیان نہیں کروں گا، شیئر نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، کیونکہ وہ میرے ساتھ خاص ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر۔ وکان احب مستتر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی، اللہ کے نبی کو جو زیادہ محبوب تھا قضاء حاجت میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جس قدر ہو سکے لوگوں سے جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے تھے کس کے ساتھ؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدفن او ہائش نخل، یا تو کوئی چوٹی یا کوئی چٹان وغیرہ یا کوئی پتھر وغیرہ اس کی اوڑ لے کر پیچھے آپ چھپ کر قضائے حاجت کرتے، یا پھر جو کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہوتا ان کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے، یا کھجوروں کے باغ کی جو دیوار ہوتی تھی اس کے پیچھے جا کر چھپ کر آپ قضائے حاجت کرتے تھے۔ لیکن یہ اس کارگر مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام درختوں کے نیچے قضائے حاجت کرتے تھے، چونکہ آپ نے منع کیا ہے درخت کے نیچے یا کسی سائے والی جگہ پہ، لیکن مطلب یہ کہ آپ ان کی رکاوٹ میں پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے جہاں لوگ کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتے تھے۔ قال ابن اسماء فی حدیثہ یعنی حائط نخل، یعنی حائش نخل کا مطلب یہ ہے کھجوروں کے جھنڈ کو اور کھجوروں کے جو باغ کی دیوار ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ہدف کا لفظ زمین کا بلند حصہ، اللہ کے نبی کوئی اونچی جگہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے تھے، یا پھر کھجوروں کے جو باغ کی دیوار ہوتی ہے ان کے پیچھے آپ باہر جا کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، تو اللہ کے نبی اپنی حاجت کے لیے قضائے حاجت کے لیے آئے، فابعد فی المذهب، تو آپ بہت دور چلے گئے جانے میں، مذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، اب جانے میں بہت آگے نکل گئے، یعنی لوگوں سے بہت دور چلے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ آداب ہیں قضائے حاجت کے، لیکن ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ مزید ہم بعد میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔